بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ دنوں کے وقفے کے بعد بریگیڈیئر اسلم گومن صاحب آج پھر ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اب معاملات کافی چیزیں جو ہیں نظر آنا شروع ہوئی ہیں، جو کہ پچھلی دفعہ گومن صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ انہیں خان صاحب 2-3 ماہ میں نظر آ رہا ہے کہ کوئی ریلیف، رہائی یا اس کا پروسیس شروع ہو سکتا ہے۔ تو اب پارٹی کے لوگوں کی ملاقاتیں بھی شروع ہو گئیں، اب کھل کے سامنے بھی آ گئیں۔ رات کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پہلی دفعہ تسلیم بھی کر لیا۔ ملاقاتیں تو ان کی پہلے بھی ہوتی تھی، ہم تو رپورٹ کرتے تھے، لیکن وہ خاموشی رہتی تھی۔ بیرسٹر گور بھی اب لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ساڑی گل ہو گئی ہے، یعنی سیٹنگ ہو رہی ہے ان کی۔ تو بہرحال ہو سکتا ہے وہ الٹیمیٹلی خان صاحب کی طرف بھی معاملات جائیں، لیکن کچھ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ خان صاحب سے بھی علیحدہ سے بھی کوئی بات چیت یا ایسی کوئی چیزیں شاید ہو رہی ہیں۔ ان ساری معاملات پہ آپ کو پتہ ہے کہ اہم ترین بندے ہیں اسلم گومن صاحب۔ وہ پی ٹی آئی کے ایم این اے تو ہیں ہی، لیکن وہ ایک اہم وقت میں کمانڈر رہے ہیں آئی ایس آئی کے لاہور میں، اور پھر اینٹی کرپشن کے ڈی جی رہے، نیب میں رہے، اور بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے ہاتھ ڈالے۔ گومن صاحب، اب جو لیٹسٹ صورتحال ہے، پہلے جو ہم ادھر سے بات شروع کرتے ہیں، جو پیچھے ہماری جہاں پہ ویڈیو پہ اینڈ ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کو ریلیف۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ندیم افضل چند، وہ ترجمان ہیں اس وقت، مرکزی ترجمان ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اس سال انہیں لگتا ہے کہ خان صاحب باہر آئیں گے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ معاملات اس کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں، یا کوئی بجٹ کے بعد یا کچھ ایسی کوئی موومنٹ آپ کو نظر آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ نہیں بھائی، دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہماری پیچھے ایک بڑی میرتھن پارلیمنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، 8-9 گھنٹے، ہر ایک نے اپنے ویو دیے۔ ایک ہی پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ خان صاحب کو کس طرح باہر آنا چاہیے، کیونکہ پارٹی لیڈر کے بغیر کوئی انڈیویجول، کوئی ان کا نامزد کیا ہوا بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہی نون لیگ میں یہی پیپل پارٹی ہے، یعنی نواز شریف یا زرداری کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوتے۔ جہاں تک تعلق ہے، اور سب نے کہا، دیکھیں، ڈائیلاگ پارٹیوں کا حسن ہوتا ہے، ایک جمہوریت کا حسن ہے، ڈائیلاگ کرنا چاہیے۔ ڈائیلاگ تو ہم کرنا چاہتے ہیں، اور یہی فیصلہ ہوگا ڈائیلاگ بھی کریں، اور اپنے جو آئینی ہمارا حق ہے احتجاج کرنا، جلسے جلوس کرنا، وہ بھی جاری رہنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ میں نے اسمبلی میں فلورل ہاؤس بھی کہا کہ اس حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ان کے ایم این آتے ہیں، نہ کورم پورا کرتے ہیں۔ 70-80 وزیر بنائے ہوئے ہیں، 70-80 پارلیمنٹ سیکرٹری بنائے ہوئے ہیں، لیڈی سیٹ یہ ہماری بھی چھین گئے ہوئے ہیں۔ تو وہ بڑی مشکل سے، ان کے آدھے بندے بھی نہیں آتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، ہمیں فارم 47 کے، اور اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ ملک کو۔ اپنی مراد ختم نہیں کی، یہ سب نے ڈالے پولیس کے پیچھے رکھے ہوتے ہیں، ادھر عوام پس رہی ہے، 450 تک پٹرول گیا، ابھی بھی 450 سے اوپر ہے، لیکن انہوں نے اپنی یاشیاں ختم نہیں کی۔ کسی منسٹر نے اپنی گاڑی نہیں چھوڑی، کسی نے اپنے ویگو نہیں چھوڑے پیچھے لانے کے لیے، اور ان کی پارلیمنٹ میں یہ بدقسمتی۔ اور دوسرا، اکانومی کیسے ٹھیک ہوگی؟ میں آپ کے سوال کی طرف اس کا نچوڑ بتاؤں گا۔ ملک کی اکانومی نہیں ٹھیک ہوگی جب تک آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی اس ملک میں نہیں آئے گی، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی صرف آئے گی کہ عمران خان باہر ہو اور پی ٹی آئی کو اس کا حق دیا جائے۔ ابھی آپ دیکھیں، لوگ ٹھیک ہے ڈرتے نہیں نکلتے، لیکن میں یہ بتا دوں کہ لوگ ابھی بھی خان کے ساتھ ہیں آج، اور یہی ان کو ڈر ہے۔ آج انتخاب کرا لے تو اس کا۔ دوسرا، مجھے بتائیں ملاقات میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، علیمہ خان نے آپ کے بعد پولیٹیکل باتیں کی ہے، تو کیا پہاڑ گر گیا؟ کیا کوئی نقصان ہوا ہے ملک کو؟ ٹھیک ہے، دیکھیں سائفر کا، مجھے پتہ ہے جس پارٹی نے اس کو ریلیز کروایا ہے، وہ صرف گورنمنٹ کے اوپر پریشر دینے کے لیے۔ ابھی ہم 28ویں امینڈمنٹ کی بات سن رہے ہیں، جو اس میں دیکھیں صوبوں کو کیوں این ایس سی وارڈ دیا جائے، جبکہ فیڈرل ڈیفینس بھی اس نے کرانا ہے، ڈیفینس بجٹ بھی اس نے دینا ہے، اور لیکن صرف اپنے مفادوں کو جو این ایف سی وارڈ ہے وہ ثواب دیدی اختیارات کے ذریعے خرچ کیتا ہے، ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ سندھ میں بھی لوٹ پڑی ہوئی ہے، پنجاب میں بھی لوٹ ہے، آپ کے سامنے یہ صاف ستھرا پنجاب
آپ جائیں میرے ساتھ میرے گاؤں میں سوائے شہر کی مین سڑک کو کہیں نظر نہیں آتا. ابھی انہوں نے پانی روکنے کے لیے گلیوں میں سمریال کی میں صرف بات کرتا ہوں 6.5 ارب روپیہ. میں چیلنج کرتا ہوں سی ایم پنجاب کو کہ مجھے یہ 6.5 ارب روپے دیتے, میں دیکھتا کیا تحصیل سمریال پوری سونا بن جاتی. لیکن یہ بدقسمتی سے ان کے میلافائڈ انٹینشن ہے, یہ این ایف سی وارڈ کے اوپر مزے کر رہی ہیں. اور دوسرا دیکھیں صوبے اتنے بڑے صوبے کیوں نہیں بننے دے رہے, اور معیشت کو کیوں نہیں, مجھے بتائیں معیشت کیا پاکستان کی بہتر ہوئی ہے؟ جس ملک کے اوپر $97,000 یا 90,000 ارب روپیہ قرضہ ہو, وہ کیسے ترقی کرے گا؟ اور پھر لوٹ مار کی کوئی یہاں کرپشن. مجھے بتائیں کبھی آپ نے سنا ہے حکمران پارٹی کو کہ کرپشن نہ کرو, یا جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں واحد آدمی ہے جو بولتا ہے؟ کیونکہ جب تک اس ملک میں کرپشن نہیں رکے گی یہ ملک آگے نہیں جائے گا, ہماری اکانومی نہیں سنبھلے گی. کیونکہ میں چیلنج کرتا ہوں, آپ یہ خود کیوں جب حکمران لیڈر خود شامل ہو جائے ڈیولپمنٹ کے نام پہ, ان کے وزیروں نے کہا کہ جی 60% پیسہ ضائع ہوتا ہے, تو کس نے روکنا؟ تو اس لیے عمران کا باہر آنا یہ لکھا ہوا ہے, کیونکہ اللہ کا نظام ہے. یہ ان کی لوٹ مار, ان کی اپنا زبردستی, ان کی فسادیت اور ان کا ظلم جبر کا ایک اللہ نے حساب لینا ہے. یہ زیادتیاں کر رہے ہیں. ہم سب سے زیادہ محب وطن ہے, پی ٹی آئی سب سے زیادہ محبت وطن ہے, خان سب سے زیادہ محب وطن ہے. تو یہ کیوں نہیں اس طرف آتے؟ خان نے آنا ہے, یہ بجٹ اجلاس آ رہا ہے, دیکھیں نا آپ نے ترمیم لانی, لاؤ بھائی, صوبے بنانے ہیں بناؤ, این ایف سی وارڈ واپس لو, بے نظیر ان کے سپورٹ میں 750 ارب ہے. مجھے بتائیں کہ آج تک مجھے بتائیں اس کی آؤٹ اسٹینڈنگ کوئی پرفارم ہے؟ سوائے گھروں میں 5 سوال یہ تھا, سوال ہے یہ بہت بڑا کہ کیا خان صاحب کی رہائی کی طرف چیزیں جا رہی ہیں؟ پروسیس بالکل جا رہی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا, جب تک آپ کی ملک اکنامی کی لحاظ سے رشیا کی مثال لے لے, کیوں ٹوٹا؟ اکنامی کی وجہ سے ٹوٹا نا. آپ ہسٹری لے لیں, آپ زبردستی آپ ملک کو بچانا ہے. ابھی لوگ تو بیچارے پس رہے ہیں, بیچارے خودکشیاں کر رہے ہیں, ظلم ہو رہا ہے, لوگ آپ کے سامنے روٹی کو ترس رہے ہیں. پیٹرول پمپ اپنا جائیں تو ادھر لائنیں لگی ہیں, بیچارے بیچے آدھا 1 لیٹر ڈالتے ہیں اپنے دفتر جانے کے لیے. تو یہ کیا کتنی دیر لوگ برداشت کریں گے؟ تو یہ ہوش کے ناخن لیں, خان کو باہر لانا پڑے گا. یہ لکھا ہوا ہے, جس طرح چند صاحب نے بھی کہا, میں ان کے سے اتفاق کرتا ہوں. ووٹ پیپل پارٹی کا کوئی نہیں ہے, بلکہ نون لیگ کا بالکل نہیں ہے, اور پیپل پارٹی کی اس وجہ سے خراب ہوئی ہے. اور ان کا ووٹ ابھی, میں تو کل بھی حلقے میں آیا ہوں, کل پھر جاؤں گا اپنے حلقے, میں تو پبلک میں بیٹھتا ہوں نا. تو ووٹ بینک نہیں ہے ان کا. اگر جمہوریت آپ نے رکھنی ہے اور ملک کو چلانا ہے صحیح لیڈر کے انتخاب کے لیے, اس ملک میں جب تک فیئر فری الیکشن نہیں ہوں گے, ڈنڈا والے الیکشن نہیں رکیں گے, یہ ملک آگے نہیں جا سکتا. سائفر کس نے نکلوایا؟ آپ نے کہا پارٹی کا پتہ تو آپ کو پتہ ہے, مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہاں, مفاد پرست لوگوں نے. مفاد پرست کون ہے؟ سارے ہی ہیں. نہیں, مین بندہ جو باہر پیسے لے جاتے ہیں, جو آئی ایف سی اور اس کے این ایف سی کے پیسے جیبوں میں ڈالتے ہیں, وہ کون ہے؟ اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ سائفر پیپلز پارٹی نے نکلوایا؟ میں نہیں کہہ رہا, ان کو پتا, آپ خود صافی ہیں, مجھ سے پتا چلے, میرے منہ سے کیوں گے؟ آپ کو بھی پتا. نہیں چلو, میں یہ سوال نام لے رہا ہوں. بالکل انہوں نے نکلوایا. بالکل 100%. وہ کیسے؟ پریشر ڈالنے کے لیے. کیا ہمیں این ایف سی وارڈ کو نہ چھیڑو, اسی یہ بھی پتہ کھیل سکتے ہیں. اچھا, ان کے پاس تھا وہ؟ دیکھو مجھے جس وہ وزیر خارجہ رہا ہے اس وقت, وہ بلاول جب وہ بھی تھا, باپ پریزیڈنٹ ہے, دیکھو کیسے نہیں ہو سکتا. اور یہ باقاعدہ اس میں جو ہماری نیشنل سیکورٹی کونسل اس میں آیا, ڈسکس ہوا, اور وہ خان صاحب کی جو بیانیہ تھا اس کو ونڈیکیٹ کیا, اس نے اسٹیبلش کیا ہے. جی جی, یہ ثابت ہو گیا نا. تو یہ سارے ملک کو یہ لیڈرشپ جو ہے پیپل پارٹی کی اور نون لیگ کی بلیک میل کر کے اپنے جو ان کے مفادات ہیں, اپنی لوٹ مار ہے, اس کو بچانا چاہتے ہیں. یہ آپ کو کنفرم ہے؟ حالات بتاتے ہیں نا, ورنہ اس سٹیج پہ کیوں آنا چاہیے؟ نہیں, وہ جس نے کیا ہے اس نے لکھا ہے یہ ملٹری سورس سے آیا. ملٹری سورس سے نہیں, جھوٹ لکھتا ہے نا. آپ ہر چیز ملٹری کے کھاتے میں ڈال دیں, یہ نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا نا, این ایف سی وارڈ کو کیوں نہیں دوبارہ کرنے دے رہا, کون نہیں کرنے دے رہا, آپ بتائے نا. آپ بھی بڑا جگرا کرو نا, ایئر وائی والو, بڑا جگرا کرو, کون نہیں ہونے دے رہا, کون اڈل ہے, کون اڈل ہے, بتائے نا. آپ نہ نہیں لینا. نہیں میں لے رہے ہیں, میں پہلے بھی میں نہیں لیا, آپ نہیں لے رہے. نہیں میں تو بتایا نا,
پیپلز پارٹی ہے نا, پیپل پارٹی ہے, تو پھر ان کا انٹرسٹ تو ہے, ان کا رائٹ ہے اگر وہ مخالفت کر سکتے رائٹ ہیں. کیا ہے؟ انہیں کوئی فرض کریں کوئی نہیں انہیں ترمیم پسند, آئین یا ترمیم ہونی چاہیے ملک کی خاطر, ملک کی خاطر. کیا یہ 5ویں 26 27ویں جو ہوئی ہے یہ ملک کی خاطر ہوئی ہے؟ نہیں. اور یہ جو 18 امینڈمنٹ کو تقسیم کر دیا, پھر 18 امینڈمنٹ جو تھی وہ ملک کی خاطر ہوئی تو تھی. پھر اب ملک کی خاطر ہوگی. ہاں وہ ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کو میری ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے مقتدر حلقوں کے لیے, اگر اس ملک کو بچانا ہے تو رuthless accountability, ruthless accountability. میں سب سے آگے لگوں گا, نعرہ ماروں گا, جو آدمی اس ملک کے کرپشن ختم کرتا ہے, جو ملک اس ملک کے لیے صرف سوچتا ہے, ملک کے لیے امینڈمنٹ کرتا ہے, سب سے میں پارٹی سے بالا اتار کو اس کے پیچھے لگوں گا. جو ملک کے لیے کام کرتا ہے, کرپشن ختم کرتا ہے, ترمیم ملک کی خاطر کرتا ہے, میں اپنی داؤ پہ لگا دوں گا پولیٹیکل کیریئر, میں اس آدمی کا ساتھ دوں گا. مجھے اس ملک کے ساتھ محبت ہے. میں نہیں ادھر ہی رہنا. اچھا دوبارہ جو اصل ہمارا مدعا ہے خان صاحب, جب میں پروسیس کا پوچھ رہا ہوں, ایک تو آپ بالکل انالیسس کر رہے ہیں کہ جی کیونکہ اکانومی ہے اس لیے یہ, کیا آپ کی میں انفارمیشن پوچھ رہا ہوں کہ کوئی ایسی ہل جل, کوئی رابطے, کوئی یہ شروعات ہوئی ہے؟ میری بات سنیں, میں نے جس کو بتایا آپ کو بتایا نا, موجودہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں نا وہ موجودہ پارٹیوں سے خوش نہیں ہے, حکمرانوں سے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ ڈیلیور نہیں کر رہے. تو جب ڈیلیور نہیں کریں گے تو خان صاحب کا باہر آنا ملک کے مفاد میں ہے, ان کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, وہ کیوں اپنا آپ کہتے ہیں خان ایسے باہر آتے ہیں, آپ آتے ہیں نا ان کے قصے کے ایسے ختم ہو جاتے ہیں 2 مہینے میں. آج وہ ڈیل کر لیں ان کے ساتھ جو یہ چاہ رہے ہیں, جس طرح نواز شریف کی نظیر کی جی ہمیں باہر بھیج دے, ہم سب وہ آج باہر آ جائے گا. یہ سارے 2 مہینے میں سارے ختم ہو جائیں گے. جوڈیشری کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو وہ نہیں مان رہے, تو پھر ٹھیک ہے, وہ جو پروسیس ہے, جو اکانومی کا ہمارے اوپر بوجھ پڑا ہے, کتنی دیر ہم برداشت کریں گے؟ یعنی پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر خان صاحب کی ماننی پڑے گی, وہ اس طرح ڈیل ہوگی, ان کی ماننی پڑے گی. اچھا, وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں عدلیہ آزاد ہو, پھر فری الیکشن ہو, اور جو بھی آئے ہم اس کے ساتھ ہیں, ملک کو اس کو رول کرنے دیں. اس میں تو کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا. آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, وہ آئین جو پہلے بنا ہوا ہے. تو یہ آپ کو کب تک لگتا ہے کہ یہ سر دیکھیں, یہ اگر اس نوبت پہ معاملات آ جائیں گے کہ بس مقتدر حلقے تیار ہیں, اگر وہ ملک کے لیے اپنا کچھ کرنا, اور میرا خیال کرنا بھی چاہتے ہیں, تو یہ تو 2 مہینے کی بات نہیں ہے. اچھا, لیکن نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی, کیونکہ نظام قدرت ہے نا, چیزیں سر ڈنڈے سے کتنی دیر چلائی جا سکتی ہیں. یہ ٹھیک ہے لوگ باہر نہیں نکلتے, بڑے خوش ہوتے, لوگ ان کی طریق فیل ہوگی. آج الیکشن کرائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا جی صاحب خاموش انقلاب 26 میں آیا تھا وہی آئے گا. جی زیادہ لمبی بات پھر ہو جائے گی, وہ ہم نے کرنی نہیں ہے. اور گھومن صاحب ادھر ہی ہیں, ماشاءاللہ فٹ ہیں, تو کچھ دنوں بعد دوبارہ ان سے مزید پوچھیں گے. لیکن 2 خبریں انہوں نے آج دی ہیں, آگے معاملات بڑھے. ایک تو انہوں نے یہ بریکنگ خبر ہے کہ سائفر یہ جو ابھی نکلا ہے, جب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, لوگ بھولے ہوئے تھے, تو وہ ان کا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی نے کیا, کیونکہ NFC اور صوبے اور اس پہ وہ ظاہر ہے وہ نہیں چاہتے, تو انہوں نے پھر یہ نکال کر گورنمنٹ پر, نون لیگ پر, مقتدر حلقے یا جو بھی ہیں ان پہ دباؤ ڈالا. اور کیونکہ ظاہر ہے یہ بات تو ماننے کی ہے کہ جب سائفر والا معاملہ تھا, تو جب رجیم چینج ہوئی تھی تو بلاول بھٹو وزیر خارجہ بن گئے تھے, تو یہ بالکل پاسبل ہے کہ ان کے پاس یہ ہوگا. بہرحال دوسری جو انہوں نے اہم بات کی ہے وہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ مقتدر حلقے موجودہ حکومتی جماعتیں جو ہیں ان سے بالکل وہ پرباش ہیں, اور اس لیے اب خان صاحب کی طرف معاملات جا رہے ہیں. مسئلہ صرف ادھر اڑا ہوا ہے کہ کس کی زیادہ اور کس کی کم مانی جائے گی. تو لیکن بہرحال الٹیمیٹلی ان کا کہنا ہے کہ 2-3 مہینے میں یہ بھی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا کہ کس حد تک کس نے آگے پیچھے ہونا ہے. اور ظاہر ہے یہ جو ملاقاتیں شروع ہوئی ہیں, اگر چلیں اپنے لیے صحیح وزیر اعلیٰ یا بریسٹر گور یہ جو ملتے ہیں, لیکن چلو شروع تو ہوا. وہ اپنے لیے نہیں ملتے, میں یہ بھی کلیئر کر دوں, وہ چاہتے ہیں ہم حکمرانوں کے ساتھ, ہم اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں, بات چیت کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنی ذات کے لیے نہیں, میرا وہ بصیت وزیر اعلیٰ اپنا کام کر رہا ہے, وہ کوآپریٹ کرنا چاہتا ہے سینٹرل گورنمنٹ سے,
اور گور نفیس کیونکہ شریف آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، خان کا سنسیئر ہے، مخلص ترین ساتھی ہے، وہی چاہتا ہے کہ خان صاحب باہر آئے، بات چیت کے ذریعے بات آئے. ہماری پارٹی کا بھی موقف یہی ہے کہ ہمیں خان صاحب کو باہر لانا ہے، بات چیت کے ذریعے لائیں، اور یہی طریقہ ہے، اور کوئی طریقہ نہیں. تو بات چیت حکومت سے کریں گے یا حکومت سے بھی کریں گے ہم سب. میں نے پارلیمنٹ میں یہ تجویز دی کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنی چاہیے اور پارٹیوں سے بھی بات کرنی چاہیے، ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے، پیپل پارٹی اور نون لیگ. چلو یہ بھی ایک نئی بات انہوں نے کہا کہ دونوں سے کی جا سکتی ہے. چلے جنہیں جو کہ سیاسی جماعتیں ہیں نے انہوں نال بھی تھے بالکل سب سیاسی جماعتوں کے ساتھ. تو انشاءاللہ اس کے متعلق آپ کو اپڈیٹ مزید کریں گے، اور یہ جیسے جیسے وقت گزرا ہے معاملات اسی طرف جا رہے ہیں، اور اس کو پھر جو حالات ہوں گے آپ کو اس کے متعلق انشاءاللہ اپڈیٹ کرتے ہیں. شکریہ. Thank you.